اگر اللہ نے آپ سے تمام پناہ گاہیں چھین لی ہیں، آپ کے ہر سہارے کو توڑ دیا ہے، رشتے بکھر گئے ہیں اور آپ کو ہجوم سے نکال کر خلوت میں لا کھڑا کیا ہے، تو شاید یہ وقت آپ کو توڑنے کے لیے نہیں، آپ کو کسی حقیقت سے روشناس کرانے کے لیے آیا ہے۔ کبھی کبھی لوگ آپ سے دور نہیں ہوتے، اللہ آپ کو شور سے نکال کر خاموشی میں لے آتا ہے۔ لیکن ایسا ہوتا کیوں ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم اسی حقیقت کو قرآن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور حضرت واصف علی واصف کی مستند تحریروں کی روشنی میں سمجھیں گے۔ سب سے پہلے ایک بات واضح ہے، ہر تنہائی اللہ کی طرف سے کامیابی کی نشانی نہیں، اور ہر شخص کا آپ سے دور ہونا بھی کوئی غیبی اشارہ نہیں۔ لیکن بعض اوقات زندگی کی خاموشی انسان کو وہ چیز دکھا دیتی ہے جو ہجوم میں نظر نہیں آتی۔ حضرت واصف علی واصف اپنی کتاب قطرہ قطرہ گلزم میں خاموشی کو انسان کے اپنے آپ سے تعارف کا ذریعہ قرار دیتے ہیں۔ یعنی جب دنیا کا شور کم ہوتا ہے تو انسان کو پہلی مرتبہ اپنے اندر جھانکنے کا موقع ملتا ہے۔ ذرا سوچیں، ہم سارا دن لوگوں کی باتیں سنتے ہیں، ان کی رائے سنتے ہیں، ان کی توقعات کے مطابق چلتے ہیں، لیکن کبھی اپنے آپ سے پوچھا، میں کہاں جا رہا ہوں؟ میری زندگی کی اصل منزل کیا ہے؟ شاید اسی لیے بعض اوقات تنہائی انسان کو توڑنے نہیں، اسے اپنے آپ سے ملانے آتی ہے۔ اور پھر قرآن ہمیں ایک ایسی حقیقت بتاتا ہے جو تنہائی کے پورے تصور کو بدل دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم اس کی شہرگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ تو انسان لوگوں سے دور ہو سکتا ہے لیکن اللہ سے دور نہیں ہوتا۔ آپ کے ارد گرد کوئی انسان نہ ہو، پھر بھی اللہ آپ کے حال سے واقف ہے۔ آپ کی وہ بات بھی اللہ جانتا ہے جو آپ نے کسی انسان کو نہیں بتائی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بھی ہمیں خلوت کی ایک عظیم مثال ملتی ہے۔ ایک روایت کے مطابق وحی کے نزول سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خلوت محبوب کر دی گئی تھی۔ آپ غار حرا میں تشریف لے جاتے اور وہاں عبادت و خلوت اختیار فرماتے، یہاں تک کہ وہیں پہلی وحی نازل ہوئی۔ یہاں ایک بات سمجھنے والی ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہر تنہائی کامیابی کی ضمانت ہے، بلکہ یہ کہ خلوت انسان کو رکنے، سوچنے، اپنے رب کی طرف متوجہ ہونے اور اپنی سمت درست کرنے کا موقع دے سکتی ہے۔ حضرت واصف علی واصف کی کتاب کرن کرن سورج میں ایک بہت گہری بات ملتی ہے۔ انسانوں کے وسیع سمندر میں ہر آدمی ایک جزیرے کی طرح تنہا ہے۔ یعنی اصل سوال یہ نہیں کہ آپ کے ارد گرد کتنے لوگ ہیں، اصل سوال یہ ہے آپ اپنے اندر کس کے ساتھ رہتے ہیں۔ کبھی انسان ہزاروں لوگوں کے درمیان بھی اندر سے تنہا ہوتا ہے، اور کبھی ایک خاموش کمرے میں بیٹھ کر اپنے رب کے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ اسے ہجوم کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ اور قرآن ہمیں ایک اور عظیم منظر دکھاتا ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار میں تھے اور دشمن بالکل قریب پہنچ چکے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہی تو اصل طاقت ہے، لوگ ساتھ ہوں تو بھی اللہ، لوگ دور ہو جائیں تو بھی اللہ۔ اور آخر کار قرآن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ایک دن ہر انسان اپنے رب کے سامنے اکیلا حاضر ہوگا، اور ان میں سے ہر ایک قیامت کے دن اس کے پاس اکیلا آئے گا۔ اس لیے اگر آج زندگی میں کچھ لوگ آپ سے دور ہو گئے ہیں تو فوراً اسے اپنی بدقسمتی نہ سمجھیں، شاید یہ وقت آپ کو خود کو سنوارنے کا موقع دے رہا ہے۔ اپنی غلطیوں کو دیکھیں، اپنی سمت درست کریں، اپنے رب کو یاد کریں، اور یہ بات دل میں بٹھا لیں، لوگوں کا دور ہونا ہمیشہ نقصان نہیں، لیکن اللہ سے دور ہونا ضرور نقصان ہے۔ ہو سکتا ہے یہ خاموشی آپ کو توڑنے نہیں، اندر سے بنانے آئی ہو۔ تو اگر زندگی میں کبھی تنہائی ملے، اس سے بھاگنے کی بجائے ایک لمحہ رک کر خود سے پوچھیں، اللہ مجھے اس خاموشی میں کیا سکھانا چاہتا ہے؟ شاید اسی سوال سے کہ زندگی کا ایک نیا سفر شروع ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔